صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ، سب سے افضل اعلیٰ ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل اور اعلیٰ دعا الحمد للہ ہے۔ تو ہم نے اللہ کا ذکر کیا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا ہر غیر اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ سب سے افضل اعلیٰ ذکر ہے۔ تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں نے یہ ذکر کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سوچو تو صحیح، ایک کافر مشرک جو جہنمی ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، اللہ کا نافرمان، اس کا دشمن ہے، جب وہ لا الہ الا اللہ دل سے کہہ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جب کافر اور مشرک شرک سے اور کفر سے پاک ہو جاتا ہے تو مسلمان گنہگار کیسے گناہوں سے اور نافرمانیوں سے پاک اور صاف نہیں ہوگا؟ جب کافر اور مشرک کلمہ پڑھنے سے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو مسلمان ایمان والا کلمہ پڑھنے سے اللہ سے کتنا زیادہ قریب ہوگا۔ اور پھر کہا الحمدللہ، سب سے افضل دعا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان والا بنایا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں اپنے ذکر کی، شکر کی توفیق دی، اس پر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو گویا ہم نے اللہ سے سب کچھ مانگ لیا۔ یہ سب سے افضل دعا ہے کہ اللہ کی جب تعریف کریں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے، جب اللہ خوش ہوں گے تو خوشی میں اللہ تعالی ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دیں گے جس چیز کی ہمیں دنیا اور آخرت میں ضرورت اور حاجت ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا اور الحمدللہ کا آدمی کو عادی بنانا چاہیے اپنے آپ کو۔ جو بھی کوئی نعمت ملے، مسجد میں آ گئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خانقاہ میں آ گئے اللہ کا شکر ہے، ذکر کر لیا اللہ کا شکر ہے، تبلیغ کر لی اللہ کا شکر ہے، توبہ کر لی، استغفار کر لی اللہ کا شکر ہے، علم کی ذکر کی دعوت دینے کے لیے گشت میں ملاقاتوں میں چلے گئے، چلے میں چارماہ میں چلے گئے، علماء کی خدمت میں، ذاکرین کی خدمت میں چلے گئے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ قدم اٹھتے نہیں، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ہمارا قدم اٹھنا خانقاہ کی طرف، ہمارا قدم اٹھنا ذکر کی طرف، اور ہمارا قدم اٹھنا تبلیغ کی طرف، یہ اللہ کے فضل، اس کے انعام سے ہوا۔ اس لیے الحمدللہ ہم نے جیسے کہا تو گویا ہم نے اللہ سے سب کچھ مانگ لیا، اور سب کچھ مانگ لیا اور اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو روزانہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس حدیث کو سامنے رکھ لیں کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ذکر کی توفیق ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہو۔ اور اسی طرح جب ذکر سے فارغ ہو جائیں تو وہ حدیث یاد کر لینی چاہیے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب ذکر کی مجلس مکمل ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، تو فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم، اٹھ جاؤ اس حال میں کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ تو مجلس کے ختم پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اب ہمارا کوئی گناہ بچا نہیں، سب چھوٹے گناہ بڑے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ یہ خیال، یقین دل کے اندر آ جانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا قد بدلت سیئاتکم حسنات، مغفرت تو تمہاری ہو گئی، گناہ تو تمہارے سارے صاف ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انعام تمہیں یہ بھی ملا جتنے تمہارے گناہ تھے اس کے برابر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکیاں عطا فرما دی۔ بس اس کا یقین دل کے اندر ہونا چاہیے، اور یقین کے ساتھ ساتھ اس کا استحضار بھی ہو کہ ہم نے ذکر کر لیا، اب ہماری ساری گناہ خطا معاف ہو گئی اور سارے گناہ نیکیوں سے اللہ نے بدل دیے، بدلیں گے نہیں بدل دیے، اب ہم کیا ہو گئے؟ پاک و صاف ہو گئے۔ تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذکر سے پہلے ذکر کی فضیلت اور مجلس کے بعد مجلس کے اختتام کی فضیلت، اس کا استحضار جتنا ہوگا اتنا ہی ذکر میں مزہ آئے گا، اتنا ہی اللہ کا نام لینے میں لذت آئے گی۔ اور فضائل سن لیے کتاب میں، تعلیم میں، اور عمل کرتے ہوئے یاد نہیں کیا اس کو، تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے مدرسے میں کوئی بچہ پڑھتا تھا تو پڑھنے سے پہلے وہ یہ کہتا تھا کہ جی قرآن شریف پڑھنے کے 3 اہم فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔
पहले इसको कहता फिर उसके बाद पारा पढ़ता, कुरान पढ़ता, तो इससे अमल के अंदर लज्जत आ जाती है और अमल के अंदर जान आ जाती है। फ़ज़ाइल अमाल जो हमें पढ़ने को कहा जा रहा है, फ़ज़ाइल अमाल पढ़ो तालीम में, घर की मस्जिद में, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो फ़ज़ाइल के अमाल अमल के वक्त याद आएँ। अगर अमल के वक्त याद आएंगे तब तो उसका फ़ायदा होगा, और अमल के वक्त अगर याद नहीं आ रहे हैं तो ज़िक्र बोझ मालूम होगा आदमी को, तालीम बोझ मालूम होगी, मस्जिद में आना आदमी को बोझ मालूम होगा, और जब फजीलत सामने होगी तो कदम इसके उठेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़िक्र की, शुक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 12 तस्बीह पढ़ने का पूरा एहतिमाम पूरे दिन में, यहाँ तो एक दफ़ा पढ़ लीजिए मेरा बुध के दिन खानका में आकर, लेकिन और दिनों में हमें अपने काम कारोबार हैं और मशगले हैं, तो एक वक्त में नहीं पढ़ सकते 12 तस्बीह, तो 12 घंटे में पढ़ लो, 24 घंटे में पढ़ लो, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ये 12 तस्बीह हमारी हो जानी चाहिए। और फिर उसके साथ 13वीं तस्बीह अल्लाह अल्लाह की, और इसी तरह 3 तस्बीह हमारी, तीसरा कलमा दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार, वो भी बराबर मुस्तकिल जारी रहनी चाहिए। और इसी तरह कुरान मुक़द्दस की तिलावत, सूरह यासीन है, सूरह वाक़िया है, सूरह मुल्क है, अलिफ लाम मीम सजदा है, अलहाकुमुत तकासुर है, कुल हुवल्लाहु कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़ कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये तमाम जो औराद वज़ाइफ आए हैं सूरतों के, उनका भी एहतिमाम करने के साथ साथ रोज़ाना का भी मामूल बनाना चाहिए कि 100 पारा मुझे रोज़ाना पढ़ना है या आधा पारा मुझे रोज़ाना पढ़ना है। तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और मज़ा आएगा। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल अअलल वहाब ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार व तवफ़्फ़ना मअल अबरार व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अल्लिमनल क़ुरआन व फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमना अत-तअवील या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलालि वल इकराम। इह्दि क़ुलूबना वग़फ़िर ज़ुनूबना वस्तर अयूबना वयस्सिर उमूरना वसब्बित अलस सिराति अक़दामना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी ख़ताए से दरगुज़र फरमा, या अरहमर राहिमीन हमारे यहाँ जमा होने को बेहद कबूल फरमा, या अरहमर राहिमीन कहने सुनने को बेहद कबूल फरमा, या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम इल्म इलाही इल्म नबुव्वत से हम सबको सरफराज फरमा। या अल्लाह हम सब की जहालत और गफलत को ख़त्म फरमा।
فرما. یا اللہ اپنے ذکر و شکر کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے ذکر و شکر کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے ذکر و شکر کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تعلیم میں لگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تزکیہ میں لگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تصنیف و تالیف میں لگنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو دعوت و تبلیغ میں لگنے کی توفیق عطا فرما. علم کی علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا ارحم الراحمین ذکر کی ذاکرین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. کتابوں کی مصنفین مؤلفین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ تبلیغ کی مبلغین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اسلام اور مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک فرما، نیک فرما. دین کے تمام شعبوں کے لیے ہم سب کو قبول فرما. ہمارے اولادوں کو قبول فرما. ہمارے رشتہ داروں کو قبول فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو قبول فرما. پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما. یا ارحم الراحمین استقامت عطا فرما. نفس کے شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما. برے ماحول سے، برے دوستوں سے، برے ساتھیوں سے ہماری حفاظت فرما. نیک صحبت عطا فرما. یا ارحم الراحمین علم کا ذکر کا ماحول سارے عالم میں قائم فرما. اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر، ذریعے کے طور پر قبول فرما. یا ارحم الراحمین جو کام آپ نے نبیوں سے لیا، صحابہ سے لیا، اپنے بزرگان دین معلمین سے، یا ارحم الراحمین محدثین سے، فقہا سے آپ نے لیا، اے اللہ وہ کام ہم سے بھی لے لیجئے. اے اللہ ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا دیجئے، اپنا مخلص بندہ بنا دیجئے. اے اللہ ریا سے، دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ہمیں مخلصین بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما لیجئے، متقین بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں علماء میں، صلحاء میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے ارحم الراحمین ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے پر قائم فرما. ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے نمونے پر قائم فرما. ہماری بستیوں کو مدینہ منورہ کے نمونے پر قائم فرما. ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر قائم فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آپ کی طرح عبادت اور دعوت کو جمع کر ساری دنیا میں جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے بندوبست فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہنا پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اے اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. سعادت والی زندگی نصیب فرما. شہادت والی موت نصیب فرما. برے خاتمے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا مانگو چپ کے عاجزی سے. اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے لیے، پوری امت کے لیے تھوڑی دیر چپ کے اللہ سے مانگو. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يغفر الله الحمد لله. السلام
4 مہینے 4 مہینے بھی انشاءاللہ آپ انشاءاللہ پوری زندگی جو باقی رہی ساری اللہ کو جمع کر دیجیے گا بہت